یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جب آپ چھوٹے تھے تو چھوٹا کپڑا پہنا ہے نا؟ جب آپ کیا تھے چھوٹے تھے آپ تو آپ کو چھوٹا کپڑا پہنایا گیا۔ اب آپ بڑے ہو گئے، جب آپ سے اس لیے کہا جا رہا تھا تاکہ بچوں کا نا ٹافی کھا لے اور بس تجھے تھوڑی دیر پہننے جانا ہے اور اس کے بعد میں پھر گھر آ کے کھیلنا ہے۔ لیکن جب اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے نا تو شادی میں بھی نہیں جاتا، رشتے داری میں نہیں کہتا نہیں کل امتحان ہے، قاری صاحب وہ ٹھکائی کریں گے تو یاد رکھا ہوگا، پھر نہیں جاتا بیچارہ، چونکہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ یہ تو ہمیں سمجھانے بجھانے کے لیے عادت ڈالنے کے لیے کہہ گئے تھے 3 دن 2 گشت، کیوں بھائی؟ اب تو ماشاءاللہ ہمیں سب کو یوں کہا جائے گا، اب ماشاءاللہ آپ بڑے ہو گئے، آپ نے 4 مہینے لگائے اور اب ہمیں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو گیا ہے۔ کیا پیدا ہو گیا؟ جب تک بچہ چھوٹا رہتا ہے اچھا بھائی کام پہ چلا جاؤ ہوا، اب کیا کہتے ہیں یار ذرا ہوش ہوش کی باتیں کرو، ذمہ داری ہے، برادری والے بھی کہتے ہیں۔ اب ہمیں سب کو کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارے محلے میں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ حضرت مولانا اثر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک نماز چھوڑنے والے کی نحوست 40 گھر دائیں 40 گھر بائیں 40 آگے 40 پیچھے 160 گھروں پہ پڑتی ہے۔ وہ تو نفل صرف چھوڑ دیتے تھے، جو شکایت کری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ ہمارا ایک پڑوسی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتا، آپ نے فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ آپ نے بلوایا، آپ نے فرمایا کہ تم نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں میں نماز پڑھتا ہوں۔ تم روزہ نہیں رکھتے؟ نہیں یا رسول اللہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں۔ تم اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے؟ نہیں یا رسول اللہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اس نے کہا تم کیا نہیں کرتے؟ یا رسول اللہ نفل نہیں پڑھتے؟ کیا نہیں پڑھتے؟ پھر نفل نہیں پڑھتے، نفل روزہ نہیں رکھتے، نفل صدقہ نہیں کرتے، نفل عمل نہ کرنے کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا ہم اپنے محلے میں اندازہ کریں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ ارے بھائی کتنے فیصد نمازی ہیں اور کتنے فیصد نماز چھوڑ رہے ہیں؟ کتنے فیصد ان میں سے تعلیم میں بیٹھ رہے ہیں؟ کتنے فیصد تعلیم تسبیح تلاوت کے پابند ہیں؟ کتنے فیصد ابھی سنت پر ہیں؟ کتنے فیصد ابھی کاروبار میں حرام حلال کا خیال رکھ رہے ہیں؟ ایسے ہی چل رہا، اس میں گر گیا پچھلا کنویں میں وہ مر گیا، پانی ہو گیا بدبودار، مولوی صاحب نے کہا اتنے ڈول نکالو، اس نے بیچارے نے نکال دی لیکن پچھلا نہیں نکالا۔ اس نے پانی جو لا کے دیا مولانا، اس نے پوچھا پہلے مولوی صاحب کو پلاؤ، انہوں نے مسئلہ بتایا، مولانا جو منہ کا قریب تھا بہت بدل اجی آپ نے کہا تھا اس کے ڈول نکالو، نکال دیا، آپ پلا بھی نکالا لیکن یہ پلا تو نہیں نکالا۔ بھائی آپ سب عمل کر رہے ہیں لیکن کاروبار علماء کو بتایا نہیں حرام ہے، دعا کیسے قبول ہوگی؟ اجی ایک جوڑو سوا ٹوٹے، ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا 2 کھڑے ہو جاؤں، رشتہ کرا نہیں کہ وہ تو وہاں سے شکایتیں آ گئی، ابھی رخصت کری بیٹی، اتنا روپیہ لگایا، اتنے کروڑ دیا اور پھر بیٹی گھر آنے کو تیار ہے، لیکن کیوں کہ وہ نہیں نکلا اندر۔ علماء سے ہم پوچھتے تھے حرام کیا ہے حلال کیا ہے، جب ہم نے پوچھا نہیں تو اللہ کی ناراضگی بھڑکے گی، دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ دعا تو عبادت کا مغز ہے، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی کیونکہ وہ ہم نے حرام کاروبار میں سے نکالا نہیں ہے۔ وہ کتنے فیصد ہے ابھی جو کاروبار کے حلال حرام کے احساس کے بغیر چل رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ بڑا آسان ہے، ہر ایک کر سکتا ہے۔ بعض مرتبہ یوں کہو بھائی 51 سنت ہے تو کیسے لگے گا؟ بہت بڑا، حالانکہ اکثر لوگ عمل کریں، اتنے فرض ہیں اتنی سنت، حالانکہ سب عمل۔ بھائی نماز کے لیے آ رہے ہو، کیسے آ رہے ہو؟ نماز کے لیے آ رہے ہو، 4 یہاں بیٹھے ہیں، 2 یہاں باتیں بنا رہے ہیں، 3 اس کی دکان کے پھاڑ پہ بیٹھے، کوئی خریدنا نہیں کوئی بیچنا نہیں، گھر کے کام سے نمٹ کے یہاں پہ بیٹھ گئے، 2 اس پیڑ کے نیچے بیٹھے۔ ہم آ تو رہے ہی تھے، اگر ہم ان سے یوں کہتے ہیں بھائیو دیکھو نماز اللہ کا حکم ہے، حضرت مولانا اثر رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل گشت بیان کی ایک مسجد میں بیوات میں، اگر کوئی آدمی آگ کا الاؤ لگائے، آگ لگائے اور آگ جلا کے اس میں کسی کو ڈالنے لگے جلانے کے لیے، ارے انسان تو انسان
اگر زندہ کسی بلی کے بھی بچے کو ڈالو گے اسے بھی کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا. کوئی کر لے گا برداشت؟ اپنے سامنے کوئی بلی کے بچے کو آگ میں ڈالو زندہ کو کوئی بھی نہیں برداشت کرے گا. اگر کوئی کسی کو زندہ پکڑ کے آگ میں ڈالنے لگے, بتاؤ بھائی کوئی تم میں سے برداشت کرے گا؟ تو سب نمازیوں نے کہا علی حضرت کون اسے برداشت کرنے لگا, سو تو نہیں ہے. علی حضرت اسے تو کوئی بھی نہیں برداشت کرے گا. کہتے دیکھو سب ایسا کریں گے نہیں, اگر کوئی حل لے کے جا رہا ہو حالی تو حل چھوڑ کے پہلے اسے بچائے گا. اگر کوئی بیوی کا پرچہ لے کے جا رہا ہے دوا کے لیے تو پہلے دوا لینے نہیں جائے گا, اس سے بچائے گا. دکان کی چابی لے کے جا رہا ہے دکان کھولنے تو پہلے دکان نہیں کھولے گا, اس سے بچائے گا. پھر یوں کہا دیکھو ایک تو ہماری نظر ہے دنیا کی جو ہم دیکھ رہے ہیں, اور ایک خبر ہے سید الکونین امام الانبیاء سرتاج الاولیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ جو نماز چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا اس میں جانا. بتاؤ بھائی اگر سب کو نماز کے لیے بتانا چاہیے سب بتانا چاہیے کہ چلو سب گشتنے چاہیے. کتنا آسان ہے کہ جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے اور بے انتہا انہوں نے برکت دے. کتنی آسان ترتیب بتا بھائی آ تو رہے ہیں ان کو کہو متوجہ کر کے بھائی چلو تھوڑا سا خوشامد کر لو بھائی چلو دیکھو نماز کا وقت ہو گیا ہے, اللہ کا حکم ہے جو اللہ یہ جو ہے نا حی علی الصلاۃ. پہلے عرب جو تھے جو بکری چلاتے تھے اگر وہ سانپ نکل آتا تھا تو وہ پہاڑیوں میں یہ آواز دیتے تھے ان لوگوں کو اپنے چرانے والے سانپ آ گیا سانپ آ گیا سانپ آ گیا. یہ جو اذان ہو گئی ہے اور جو نماز میں نہیں آ رہے ہیں, جیسے سانپ خطرناک ہے ایسے خطرے میں موجود ہیں. اگر کہیں سانپ دیکھیں ہم بچانے کی کوشش نہیں کریں گے, آگ میں ڈال رہے ہم بچانے کی کوشش نہیں کریں گے. ہر فرض نماز کے بعد رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے, ہم ان کو کوشش کر کے ظہر میں آ رہے تھے ظہر میں بلا لائے. ظہر کے بعد ہماری مسجد میں عمل ہوتا ہے, اس میں تھوڑی دیر کے لیے انہیں شریک کر دیا پھر کی بات سن لو. خوش آمد سے آمد ہوتی ہے. کائے سے آمد ہوتی ہے؟ ارے زور لگانے سے کون مان جائے گا. اب اگر وہ تو زبردستی تھوڑی ہماری, حالانکہ زبردستی کا بھی حکم ہے زبردستی کی بھی, لیکن ہم تو خوش آمد کرامت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑی جاؤ اللہ رسول کی بات کر لو, تھوڑی دیر جاؤ, تھوڑی دیر ہماری بات سن کے چلے جاؤ. دیکھو تھوڑی دیر تعلیم ہوگی اللہ رسول کی بات پڑھی جائے گی. 5-10 منٹ جیسا آپ کا موقع محلتا آپ نماز میں بھی آ گئے, اللہ کا حکم زندہ ہو گیا. ظہر کی نماز پڑھ لی, اثر میں آ رہے تھے اثر میں بلا لیا. مغرب میں آپ آ رہے تھے دکان پر سے اٹھ کے, آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ آ رہا تھا, آپ 2 ہو گئے, آپ نے 2 یہاں دیکھے 3 یہاں دیکھے. ہر نماز میں اگر کتنے آ گئے بتاؤ ہمارے محلے میں نمازی پڑھ جائیں گے نہیں پڑھ جائیں گے؟ مسئلہ کیا ہو رہا ہے؟ جیب تو پھٹی ہوئی ہے اور پیسے ڈالتے چلے جا رہے ہیں. جیب پھٹی ہوئی ہے اور پیسے ڈالتے, بے نمازیوں کا تو ماحول بن رہا ہے. ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو بے انتہا قبول فرمائے. لیکن جیسے نماز پڑھنا ذمہ داری ہے, اقامت صلاۃ سے دونوں باتیں مراد ہیں. اپنی نماز کو اچھا بناؤ اور نماز کا ماحول بناؤ. نماز کا کیا بناؤ؟ نماز کا ماحول بناؤ. ایک بھی اللہ کا بندہ ایسا نہ ہو جو نماز چھوڑ. تو بتاؤ 5 نمازوں میں جب ہم مسجد میں آئیں گے اور پھر اسے ماشاء اللہ دفتر احمد اللہ یہاں رہتے تھے مرکز میں, تو بالکل آخر میں بوڑھے ہو گئے تھے بیچارے, کہاں جاتے گشت کرنے کے لیے دور. تو فرمایا کرتے تھے کتنی اچھا آسان تھا کہ میں جب گھر سے آتا ہوں مرکز, جو راستے میں لوگ ہوتے ہیں ان کو نماز کے لیے کہتا ہوا آ جاتا ہوں, بھائیو نماز کو آ جاؤ, بھائیو نماز کو آ جاؤ. دیکھو یہ بھی تو گشت مان لیا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ میں لوگوں کو نماز کے لیے کتنا گشت کرنے سے اپنے یقین میں اضافہ ہوتا ہے, اپنے عمل میں پختگی آتی ہے, اپنے عمل میں حقیقت پیدا ہوتی ہے. دعوت دینے سے اپنے عمل کا یقین پیدا ہوتا ہے, اپنے عمل کے اندر پختگی آتی ہے, اور اس عمل کا اللہ اپنے کرم سے ماحول بنائے گا. کیا کرو گے انشاءاللہ. پھر فرض نماز کے دیکھو حضرت شاہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بغیر مراقبے والی نماز پھسپھسی ہوتی ہے. ایک تو ہے بیٹھ کے مراقبہ کرنا, ایک آپ جسے لے کے آئے ہیں آپ نے بھی سنت پڑھ لی اس نے بھی پڑھ لی. ابھی مغرب کی اذان میں دیر ہے 10-5 منٹ باقی, آپ اس سے تھوڑی دیر نماز کے فضائل بیان کرنے لگے. کیا بیان کرنے لگے؟ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ بیان میں دیکھو ایک ایک رکن نماز کا
زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. ایسے قیمتی ہے زمین آسمان سے زیادہ قیمتی. فجر کی 2 سنتوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس تمام دنیا جہان سے بڑھا ہوا عطا فرمائیں گے. فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل 3000 روپے سے بہتر ہے. اور یہ سب باتیں ہیں. کوئی عصر کی نماز چھوڑ دے, رات کا روک دے, کسی پاک دامن عورت پر کوئی الزام لگا دے تو اس کی زندگی کے پچھلے ساری نیکیاں رد ہو جاتی ہیں. آپ نماز میں لے کر آ گئے دیکھو اس نے عصر کی نماز بھی ادا کری. اسی لیے اس کی کوشش کرو کہ ہر نماز میں آئے اور کچھ بھی اس میں وقت بھی تو نہیں لگ رہا, تھوڑا ٹھہر کر 1-2 منٹ 2-4 منٹ آپ کہتے ہوئے سرسری نہ کہیں, حکمیہ نہ بڑے بن کے کہو نہ حکم کے طور پر کہو, درخواست کے طور پر ایک ایک کو آپ چھوٹا بن کے کہتے ہوئے آ جاؤ. جو چھوٹا بنتا ہے اس کے سر پہ ہر ایک ہاتھ رکھ دے, اور جو بڑا بنے اس کی کون سن رہا. ارے کیا بن کے لاؤ گے, بولو تو صحیح. چھوٹا بن کے لائیں گے. گشتوں میں بھی اہتمام سے رہیں گے, اور روزانہ ہر نماز سے پہلے جب ہم اپنی دکان, اپنے کارخانے, اپنی ملازمت اور اپنی مشغولی میں سے آئیں گے, ایک ایک بھائی کو انشاءاللہ متوجہ کرتے ہوئے آئیں گے. چند دن میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک بات جب مرکزی جگہ سے کوئی بات کہی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی استعداد امت کے اندر پیدا کر دیتا ہے. آپ کوئی بات کہنا شروع کرو گے, یہاں سے اللہ نے ایک بات کہلوائی ہے, انشاءاللہ اس کی استعداد سب جگہ پیدا ہو جائے. لیکن یہ سارا مجموعہ ہمارا طے کر لیں, انشاءاللہ ہم نماز سے پہلے جب آنا شروع کریں گے سب کو کہنا شروع کریں گے انشاءاللہ. ایک دوسری مسجد کی بھی محنت شروع کرو. جہاں آپ دوسرا گشت کرتے ہیں وہاں صرف دوسرے گشت میں نہیں جانا ہے, وہاں بھی ایک محنت شروع کرانی ہے, وہاں بھی مشورہ شروع کرانا ہے, وہاں بھی ہفتے والی تعلیم مذکورات کی شروع کرانی ہے, وہاں بھی آپ کو روزانہ کی مسجد کی آبادی کی محنت شروع کرانی ہے. 3 دن کی جماعتیں وہاں سے بھی بنانی ہے. جو دوسرے گشت کی مسجد, جو دوسری مسجد آپ نے میدان محنت لیا ہے, جیسے آپ اپنی مسجد میں محنت کرتے ہو ایسی وہاں بھی کرو. انہوں نے بہت دھیان سے بات کی. ٹھیک ہے, دوسری مسجد میں بھی انشاءاللہ محنت کریں گے. ارے جو اپنے آپ کو پسند کرو وہی دوسروں کو پسند کرو. جو ہم اپنے محلے میں ماحول بنانا چاہتے ہیں وہی ہم دوسرے محلے میں ماحول بنانا چاہتے ہیں. ورنہ باہر کے جراثیم ہمارے یہاں آ جائیں گے. اگر ہم نے دوسرے محلے میں محنت نہ کری تو پھر ہمارے محلے کا ماحول یہ دوسروں کے محلے کا جو بے چینی کا ماحول ہے یہ دبا لے گا. اور اگر ہم دوسروں کے دوسرے محلے میں بھی گشت کریں گے اور وہاں بھی محنت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ماحول محفوظ رہے گا اور وہاں بھی ماحول بڑھنے شروع ہوگا. ایک کام اب تم نے طے کر لیا نا گھر جانا, کیوں میں گھر ہی جاؤ گے نا, 4 مہینے میں تو نہیں جاؤ گے یہاں سے. ارے بھائی 4 مہینے میں چلے جاؤ, ایک چلے میں سے تم جا رہے واپس, ایسا کرو 2 چلے اور بڑھا دو. کون کون بڑھائے گا 2 چلے؟ ایک تو اونچا بھی ہاتھ نہیں کرنا, بستر سے اونچا کرو تھوڑا, ماشاءاللہ. اور کون بڑھائے گا 2 چلے؟ آپ نے تو بالکل طے کر لیا ہے کہ ہم تو جائیں گے ہی, رکیں گے نہیں. ارے بھائی جاؤ بس, 1 چلے کے بعد مت جاؤ, 3 چلے کے بعد چلے جانا. ٹھیک ہے. ارے بھائی 2 چلے اور لگاؤ گے, بہت بڑا اثر ہے, بہت بڑا اثر ہے. ایک الگ دنیا بنائی جاتی ہے 4 مہینے کی مسجد کے ماحول میں, گشتوں کی, تعلیم کی, نماز کی, تلاوت کی, خدمت کی. پھر اس میں اپنے اندر اثر پیدا ہوتا ہے. اچھا سوچتے رہو, اللہ ہمت دے دے تو آگے بڑھ جائے. دعا بھی مانگو گے یا دعا بھی نہیں مانگنے کے؟ ارے دعا تو مانگو, اے اللہ ہمارے 4 مہینے لگوا دے, لیکن اسی سال سے ہمارے 4 مہینے شروع کرا دے. ہمارے سے لگ گئے نا, پورا ہو گیا. اگلے سال کی دعا کریں, اور ہم پورے ہو گئے. اس سال پورے ہو گئے, اگلے سال کی دعا کریں. اور کون کون پورے کر کے جا رہے 4 مہینے, ذرا آپ اسے کرنا جس کے 4 مہینے پورے ہو گئے. بھائی زیادہ 4 مہینے والے ہیں, زیادہ چلے والے ہیں. ارے بھائی چلے والے کی نیت کر لو, ہم بھی انشاءاللہ 4 مہینے لگا کے جائیں گے. اچھا اب اگر تم نے جانا ہی طے کیا ہے, 4 مہینے والے تو جا رہے ہیں, لیکن تھوڑا وقت راستے میں لگاتے ہوئے جائیے. تولو چھپتا تولو, کیسا تولو چھپتا تولو, تھوڑا سا چھپتا تول دو, چاہے 10-5 دن ہی بڑھا دو.
ایک عمل گھر جا کے دونوں تعلیم کرنی ہے انشاءاللہ. ایک تعلیم تو اپنی مسجد میں کرنی ہے. فضائل کی تعلیم پہلے دن سے دارالارقم میں اور پہلے دن سے مسجد نبوی میں فضائل کی تعلیم کا رخ ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک میں کوئی حکم دیا ہے اس کے آگے یا پیچھے اس کے پورے کرنے کا وعدہ یا اس کے چھوٹنے پر کوئی نقصان بیان کیا ہے. فطرت انسانی یہ ہے، مزاج انسانی ہے، نفع دیکھ کے آگے بڑھتا ہے اور نقصان دیکھ کے پیچھے. بلکہ تو ہر جاندار کا ہی مزاج ہے، ہڈی دکھاؤ آگے بڑھے گا، ڈنڈا دکھاؤ پیچھے ہٹ جائے گا. نفع دیکھے گا آگے بڑھے گا اور نقصان دیکھے گا پیچھے ہٹ جائے گا. ہمارے سب کا ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے وعدے بیان کیے گئے فضائل کی تعلیم میں. حکم کے پورا کرنے کا نفع اور حکم کے چھوڑنے کا نقصان. جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا اخلاص کے ساتھ. جو کلمہ پڑھے گا، جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو حق مانے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا، اللہ اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کرے گا. جو علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرے گا. ذکر ایسے روزی کو کھینچتا ہے جیسے چمبک کی طرف لوہا، اور جنت میں اللہ انہیں ہنستے ہوئے داخل کر دے گا. دعوت اللہ کی مدد کو کھینچتی ہے اور دشمن کے مقابلے پر قدموں کو جماتی ہے. ہر عمل کا کوئی نہ کوئی اجر ہے اور ہر عمل کا کوئی نہ کوئی اثر ہے. اس کے لیے ہمیں ایک تو اپنی مسجد کی تعلیم میں شریک ہونا. مسائل علماء کرام سے پوچھنے، عبادت کے بھی مسائل، وراثت کے بھی مسائل، تجارت کے بھی مسائل، روزے کے بھی مسائل، اعتکاف کے بھی مسائل، زکوٰۃ کے بھی مسائل. یہ سب مسائل تو ہمیں کس سے پوچھنا ہے؟ پوری بات بتا کے اپنی زبان میں چھپانی نہیں ہے. پوری بات بتا کے علماء کرام کی خدمت میں جا کے جو دین سیکھنے کے لیے چلتے ہیں، چینٹی بل میں اور مچھلی پانی میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. ہم مفتی صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس جا کے انشاءاللہ مسئلہ مشین سے نہیں پوچھیں گے، بٹن دبایا اور شروع کر دی، نہیں، بلکہ ہم خدمت میں جا کے زیارت کر کے پھر ہم مسئلہ پوچھیں گے اور مسجد کی تعلیم میں شریک ہوں. لیکن سب کو شریک کریں گے. نماز آپ نے پڑھی ہے، اب آپ اور نمازیوں کو کہتے بھائی تعلیم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ، آ جاؤ، تھوڑی دیر اللہ رسول کی بات پڑھی جائے گی. عشاء کے بعد تھوڑی دیر دین کا مذاکرہ، رات بھر کی عبادت سے پہلے. جو مسجد میں دین سیکھنے کے لیے جائے اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. جیسے مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. آپ تعلیم میں ایک دن تو فضائل کی کتاب میں صدقہ کی، دیکھو یہ سو تو نہیں رہے، لکھ رہے، ارے لکھو مت، لکھا ہوا پکا آپ تو جانے. اچھا واپس جزا ہوئی تو بہت ہے. ایک تعلیم گھر میں اور ایک دن منتخب حدیث، اور گھر کی تعلیم میں 5 کام جو آپ نے سب کو بتائے ہیں. مکتب میں بچوں کو بھیجو، اپنے گھر میں کسی اعتماد کے گھر میں قرآن پاک بچیوں کو بھی پڑھاؤ، موٹی موٹی دین کی باتیں سیکھو. روزانہ اپنی گھر کی تعلیم میں قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا. کتابی تعلیم جیسے مسجد میں ایک دن فضائل کی کتابیں ماسطفات، ایک دن منتخب حدیث، اور 6 صفات کا مذاکرہ، تشکیل اور ایک مشورہ. کیا کرنا ہے؟ تشکیل کرنی ہے. اور حضرت خنسا رضی اللہ عنہ خود تیار کر رہی تھی 4 بیٹوں کو. ارے ہوئے نہیں ہوئے تیار، اور کیسے شعر پڑھ کے آگے بڑھتے تھے اپنی ماں کی نصیحت کو. وہ کون ہے جو پیر سے معذور ہیں؟ عمر بن جموع رضی اللہ عنہ. 4 بیٹے بھی ہیں اور ان کی بیوی بھی ہے. اور کیا دعا مانگ کر جا رہے ہیں؟ 4 بیٹے ہیں ساتھ میں. اور دیکھو کیا دعا مانگ کر، اے اللہ تو مجھے میرے اہل کی طرف نہ لوٹائیے. اور گھر والوں نے، بیوی نے ذرا تانے کے طور پر کہہ دیا میں تو دیکھ رہی ہوں واپس لوٹا، تو یہ دعا مانگی. روکتے نہیں تھے اس زمانے میں کوئی بھی، بلکہ کیا کرتے تھے؟ بھیجتے تھے. تو گھر میں تشکیل کا ماحول بن جائے. تشکیل کا 3 دن لگواؤ، 3 دفعہ لگ جائے پھر عشرہ لگواؤ، عشرہ لگ جائے پھر چلہ لگواؤ، 2 چلے لگ جائیں پھر 2 مہینے لگواؤ. ہفتے والی جو تعلیم ہو رہی ہے آپ کے گھر میں یا آپ کے قریب میں 15 20 25 مکانوں کے درمیان میں، اس تعلیم میں شریک کرو.
مشورے میں مسجد میں مشورہ ہوگا، اس میں ذمہ داری لگاؤ، 3 دن لگ گئے کتاب پڑھواؤ، 10 چلہ لگ گیا 6 نمبر کراؤ، بڑی عمر کی ہے ان کا استقبال بھی کرو، یہ آپ ان کی ذمہ داری، انہیں سمجھا کے بھیجو، دیکھو اس طرح پڑھو کتاب، اس طرح وہاں 6 نمبر بیان کرنے چاہیے۔ یہ ہمارا جب آپ روزانہ مسجد کی 2.5 گھنٹے کی محنت کر رہے ہیں، چاروں باتوں کی تشکیل کریں گے، مردوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی بھی، ان کو ان کی عورتوں کے ساتھ بھی جانے کی، ان کے بچے عالم بن رہے ہیں سال لگوانے کی، بچے اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں 4 مہینے لگوانے کی، روزانہ مسجد میں وقت دینے کی، مسجد کے گھر میں جماعت ٹھہرانے کی، اور مقامی کام جیسے آپ وہاں تشکیل کریں گے روزانہ کی محنت میں، ایسی آپ ان کو کہیں گے کہ جو مستورات کی ہفتے واری تعلیم ہے اس میں بھی وہ تعلیم کریں گی، تعلیم کر کے تشکیل کریں گی ہلکا لگے ایک کام، یہ دونوں تعلیم ہے، علماء سے مسائل معلوم کرنے ہیں۔ کیا کیا کام کرو گے گھر کی تعلیم میں؟ ایک تو ذرا بتاؤ گھر کا مشورہ کریں گے اور گھر سے تعلیم کریں گے اور تشکیل کریں گے، سب ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اپنے معمولات کو پورا کرنا ہے، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، نہیں جانتے ہیں پڑھنا تھوڑا تھوڑا سیکھو، پڑھنا جانتے ہیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اعلیٰ درجے کی بات ہے تہجد میں قرآن پڑھیں، جب ہم ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ کیا چلے گا اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد کرنا۔ بہت سارے لوگ انگریزی میں باتیں آ جاتی ہیں اس میں جس میں دیکھتے رہے، دوسروں سے پوچھتے رہے اس میں کیا لکھ رہا، یہ کیا ہے خبر، اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں، جو نبیوں کے واقعات سنا رہے ہیں، جو ہمیں اللہ جنت جہنم کی باتیں، اس لیے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ تہجد میں قرآن پڑھنا ہے۔ ایک منزل پڑھ لو روزانہ، دیکھو رمضان شریف آ رہا ہے، جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کا سال پورا اچھا گزرتا ہے، کم از کم 1 پارہ پڑھنا شروع کریں روزانہ، صبح شام کی تسبیحات، تیسرے کلمے کی درود شریف کی استغفار، جیسے 5 وقت کی فرض نمازوں کا اہتمام ہے، چاروں وقت کے نوافل، اشراق، چاشت، توابین، تہجد، جمعے کے دن صلاۃ التسبیح، جمعے کے دن سورہ کہف، اس کا ہم اہتمام کریں گے، روزانہ کی تسبیحات، تیسرے کلمے کی درود شریف کی استغفار، مسنون دعاؤں کا اہتمام، اپنے ہر کام میں سنت طریقہ، کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، جو ایک سنت کو زندہ کرے اسے ایک روایت 1 شہید کا ثواب اور ایک روایت 100 شہیدوں کا ثواب، جو سنت سے محبت کرے، سنت کو زندگی میں لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سنت کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، جس نے مجھے دوست رکھا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اپنے کام میں سنت کا اہتمام کرنا ہے اور ایک وقت نکال کر دعائیں مانگنی ہے۔ دعا اور تواضع یہ مصیبتوں کو ہٹا دیتی ہے، دعا نہ مانگنے والے میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، مجھے سمجھتا ہے میں ہی کر رہا ہوں، جماعت میں نے نکالی، گشت کے لیے ساتھی میں نے جمع کی، نماز سے پہلے انہیں سب کو میں لے کر آیا، تو میں کرتا رہتا ہے، اور میں کے تو گردن پہ کچھ اور ہی ہو جا، اور جو دعا مانگتا ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ، اس کا تکبر نکل جاتا ہے، اور یہ عاجزی اور یہ تواضع اور یہ دعائیں یہ مصیبتوں کو ہٹا دیتی ہیں، کیا ہٹا دیتی ہیں؟ مصیبتوں کو ہٹا دیتی ہیں۔ ایک میرے بزرگوں روزانہ اپنی مسجد کے مشورے میں شریک رہا، جیسے گھر کا مشورہ ہے، گھر کو باندھے گا یہ آپس میں اطاعت پر، محبت پر، قربانیوں پر، سب آپس میں، بہت بڑا ہوا ہے نقصان کہ سب آپس میں ٹوٹ گئے، کیا ہو گئے، سب ایک دوسرے سے ٹوٹ گئے، اور مدد آتی ہے 3 کاموں سے، انفرادی دعوت، ایک کو اللہ کی بڑائی سمجھانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی بتانا، آخرت جنت جہنم بتانا، اور دوسرے اتباع سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہر کام میں، اور تیسرا اجتماعیت، کیا ہے تیسرا کا جو ساری دنیا میں رعب ختم ہوا ہے، اجتماعیت ہم نے توڑ دی ہے، اس لیے رعب ختم ہو گیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا رعب پڑتا ہے، طریقہ ہماری زندگی سے نکل گیا ہے، اس لیے رعب ختم ہو گیا ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مشورے کو قائم کرنا ہے. دیکھو مال اور چیزوں سے تو ہم سب کے مستغنی ہیں. شہد کی مکھی جو ہوتی ہے نا، اگر وہ کاٹ لے تو اچھا خاصا سجا دے گی. کیا کر دے گی؟ اچھا خاصا سجا دے گی. لیکن یہی مکھی جب رس لا کے رکھ دیتی ہے تو اللہ اسے شہد بنا دیتے ہیں. کیا بنا دیتے ہیں؟ شہد. شفا بھی بن جاتا ہے اور یہ میٹھا بھی بن جاتا ہے. ارے میٹھا بھی بن گیا اور شفا بھی بن گیا، یہ شہد بن گیا. ہر ایک کی صلاحیت سے نفع ہوگا اگر ہم اسے مشورے میں شریک کریں. ہر مسلمان یہ چلہ لگائے ہوئے ہو، 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، پڑھا لکھا ہو، صرف وہ کوئی عالم ہو یا انجینئر ہو، بلکہ عام سے عام آدمی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، ہمارے حضرت جی کے نانا تھے مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ، ایک دن فرما رہے تھے حضرت صاحب کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن پوچھا کہ سر وہ کتنے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی 3 اور 2 تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے بندے کیوں نہیں کہتے تھے 5 تھے؟ تو فرماتے علماء فرماتے 5 تک انہیں گنتی نہیں آتی تھی، اس لیے 2 حصوں میں کہا 3 اور 2 تھے. پڑھے لکھے تو اتنے لیکن استاد بن گئے ساری دنیا کے. ارے استاد کہاں تک کے بن گئے؟ معیار ہدایت بن گئے قیامت تک کے. اس لیے سب کو شریک کرو مشورے میں. کسی کو مشورے سے ذمہ دار بنا لو اور پھر کام پوچھ لو کل کیا کیا ہوا ہے بس. اور کیا ہے؟ کوئی ہمارے کسی سے معاوضہ نہیں ہے، جواب طلبی نہیں ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے. آج ہی تو ڈانٹ ڈپٹ کر لو گے، کل کو بیٹھنے کا نا بلا لیجیے. کسے بلاؤ گے؟ یہ رکھ کے بس تیری تبلیغ. اس لیے نرمی میں جو طاقت ہے وہ سختی میں نہیں ہے. اس لیے آپ آج کا کام ذمہ لگا، یہ 2 ملاقاتیں کرنی ہے، یہ تشکیل کرنی ہے، وصولیابی کرنی ہے. یہ آپ کو صبح سے شام یہ وقت ہے ان 3 ساتھیوں کا 10 بجے تک، ان کا ہے 12 بجے تک، ان کا ہے ظہر سے اثر، ان کا ہے اثر سے مغرب، ان کا ہے مغرب سے عشاء. بھائی آپ ان 2 گلیوں میں، آپ اس 1 گلی میں، آپ یہ کام بانٹ دو. یہ وصولیابی ہے، یہ تشکیل کامل. کتنا یہ سر مشورہ لمبا ہو جائے کام چھوٹا ہو جائے، اسی میں باتیں کرنے لگے، اسی میں لڑنے بیٹھ گئے. جب مشورہ لمبا کرتے ہو گے تو لڑائی کرنے شروع کر دیں گے اسی میں. اس لیے سب کی صلاحیتوں کو ہمیں استعمال کرنا ہے. مستورات کی تعلیم ہمیں ہفتے واری قائم کرنی، 20 25 مقالوں کے درمیان جو میں نے وہ عرض کیا. ایک کام میرے بزرگوں ہر مہینے 3 دن لگاؤ، لیکن ہم 10 دن لگانے کی کوشش کریں. ایک مرتبہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ چلے جاؤ، ایک مرتبہ دوسرے گشت کی جماعت کے ساتھ چلے جاؤ، ایک مرتبہ مستورات چلے جاؤ. کوئی مرکز سے تقاضا دیا جائے اس میں چلے جاؤ. ایک دن عربی طلبہ یا انگریزی طلبہ کے ساتھ 10 دن ہو جائیں گے. لیکن 3 دن کا مطلب یہ نہیں کہ 3 دفعہ 3 دن لگانے تو 60 گھنٹے لگا دو، بلکہ اس کو 72 گھنٹے لگانے. جو اجر جو اثر 72 گھنٹے کا ہے وہ تو پھر کم کا نہیں ہے، بلکہ پورا جگہ، پورا عمل پورا اجر، پورا عمل پورا اجر پورا اثر. 72 گھنٹے لگاؤ. کتنا لگاؤ گے وقت؟ 72 گھنٹے. تب لگاؤ گے انشاءاللہ. سنت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سامان سفر پہلے لاتے تھے. جب آپ اللہ کے راستے میں جاتے اپنا سامان پہلے لا کے رکھ دو، اب وصولیابی میں لگو. ہمارا بہانہ کیا ہے؟ ابھی مجھے وصولیابی کرنی ہے اس لیے میں اپنا سامان نہیں لایا. اپنا سامان پہلے لے آؤ، 1 دن پہلے تیاری کر لو، اپنا بستر باندھ کے رکھ دو، جب صبح کو نماز میں آؤ اپنا سامان لے آؤ. ورنہ جب واپس جاؤ جب دیکھو 72 گھنٹے ہوئے ہیں یا 68 گھنٹے ہوئے ہیں. اللہ کے لیے ہم نے 72 گھنٹے دیا، 72 گھنٹے ہمیں دے دیتے. جہاں جاؤ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کئی مرتبہ جاؤ، وہاں سے نقد جماعت بناؤ. ان کی جماعت مشورہ ہو جائے اپنی مسجد میں لاؤ، انہیں کلمہ سکھاؤ، نماز سکھاؤ، دین سکھاؤ، انہیں چنے کھلاؤ، چائے پلاؤ، بریانی کھلاؤ، تاکہ خدمت کرو. کہ جن گھروں سے کھانا کھلایا جاتا ہے ان گھروں کی طرف خیر اتنی تیزی سے چلتی ہے جیسے اونٹ کے کوہان میں چھری چلتی ہے. ان کے کوہان میں، اور یہ تو اللہ